وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لال کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے متعلق ذکر فرمایا ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر کوئی بندہ گننا چاہے، اگر کوئی بندہ شمار کرنا چاہے تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. رب الجلال کا قرآن پاک کے اندر ارشاد بھی ہے کہ جو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ رب الجلال کی نعمتیں ہیں، چاہے وہ سورج کی صورت میں ہیں، چاند کی صورت میں ہیں، چاہے وہ زمین اور آسمان کی صورت میں ہیں، ہوا اور پانی کے حوالے سے ہیں، یا انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں اس حوالے سے رب الجلال نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے. یہ سارا رب الجلال کا انسان پر کرم ہے. پھر انسان کو جسم کے اعضاء بھی ٹھیک عطا فرمائے، آنکھیں بھی عطا فرمائی، کان بھی عطا فرمائے، ہاتھ اور پاؤں کو بھی سلامت اس بندے کو عطا کیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت بھی عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کا جو اچھا مال ہے وہ اس کو عطا فرما دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر کرم نوازی ہوتی ہے. انسان وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں. انسان وہ بھی انسان ہی ہے کہ جس کو سنائی نہیں دیتا. وہ بھی انسان ہے جو بول نہیں سکتا. وہ بھی انسان ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا اس کے پاس کھانا نہیں ہے. اس طرح وہ زندگی گزارنے میں مشکلات کا شکار ہے، بڑی مشکل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. تو جو بندہ صاحب حیثیت ہے، جو بندہ صاحب نصاب ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور وہ بندہ اس پر اترانا نہ شروع کر دے، اس پر تکبر نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میری کمائی ہے، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا ہنر ہے، اس وجہ سے میں نے یہ فلاں چیزیں خریدی ہیں یا فلاں چیزیں میری ملکیت کے اندر ہیں. تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو عام سا بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہنر دے سکتا تھا. وہ جو عام سا بندہ ہے جس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے آمدن کا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مال سے نواز سکتا تھا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری پر آزمائشیں ہوتی ہیں. تو وہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جن کے پاس نہ ہونے کے برابر مال ہے یا صرف گزارنے کے لائق مال ہے، وہ عام لوگوں سے، امیر لوگوں سے اور دنیا میں اعلیٰ لوگوں سے وہ بہت جلدی کئی 100 سال پہلے وہ جنت میں پہلے جائیں گے. دنیا میں تکلیف کاٹ لیں گے نا، مکان اچھا نہیں بنا سکے، اچھی گاڑی نہیں لے سکے، کوئی اور اس طرح کا منصب نہیں حاصل کر سکے، لیکن بزرگ اعظم کا بھی چلتا رہا، نظاموں کا بھی چلتا رہا، ان کی اولادیں نے بھی دنیا کے اندر وقت گزار لیا. لیکن جب آخرت کا معاملہ آئے گا تو سب سے پہلے یہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، مشکل سے وقت گزارا ہوگا، یہ ان امیر لوگوں سے پہلے جنت کے اندر جانے والے ہوں.
سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا کسی آدمی کے پاس کوئی مال آ جاتا ہے، کسی کے پاس کوئی پیسہ آ جاتا ہے تو کیا یہ بری چیز ہے؟ بالکل بری نہیں۔ اگر کوئی آدمی لاکھوں میں روپے رکھتا ہے، کروڑوں کا مالک ہے، یا اس کے پاس بہت زیادہ سونا موجود ہے، گھر میں موجود ہے، یا اور بہت زیادہ زمینوں کا مالک ہے، اس کا سالانہ بہت زیادہ آمدن کا معاملہ ہے، بہت زیادہ اس کے پاس ذرائع آمدن موجود ہیں، تو کیا یہ بری بات ہے؟ بالکل بری بات ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ مال و دولت رکھا ہے، بہت زیادہ مال و دولت کے مالک تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر بھی وقت گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اپنے مالوں کو اس طرح اپنے پاس رکھتے تھے جس طرح شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے پاس کتنا رکھنا ہے اور غریبوں اور مستحقین کو کتنا دینا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام ہمارے لیے واضح ہے۔ چاہے نماز کا معاملہ ہو، اس میں بھی شریعت کا حکم ہمارے سامنے واضح طور پر آ گیا۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ دینی ہے، اور کتنی دینی ہے پھر آگے حدیث پاک کے اندر اس کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ کس طرح کا مال ہو تو کتنا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا مومنین پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا سا ہوتا ہے، اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر زیادہ تر ہمارا وقت کمانے میں لگتا ہے، پھر اس کے بعد جمع کرنے میں لگتا ہے، پھر لالچ آ جاتی ہے کہ یہ پہلے کر لو، وہ پہلے کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا قانون، شریعت کا بتایا ہوا قانون ہم بھول جاتے ہیں۔ کسی نے سونا رکھا ہوا تو کہتے ہیں کون سا کسی دوسرے کو پتا ہے، اگر پتا بھی ہے تو کون سا کسی کو پتا میں نے دیا یا نہیں دیا، اور اگر کسی کو پتا بھی ہے تو کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی خود ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے اپنے مال کے حوالے سے۔ انسان ابھی پیدا نہیں ہوتا، اس دنیا میں ابھی نہیں آتا، اس کا مال لکھ دیا جاتا ہے اس کو کتنا ملنا ہے، یہ امیر ہوگا غریب ہوگا یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہماری بات ہے نا کہ یہ بندہ امیر ہو گیا، یہ غریب ہو گیا، یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میری مہارت ہے، میں نے بڑا فلاں کیا تیر مارا ہے لہٰذا میں بڑا کامیاب ہو گیا اور لاکھوں کروڑوں میرے پاس آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کتنے کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کتنے حاصل کرے گا، یہ سارا لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے بندہ پھر چونکہ اختیار والا ہوتا ہے، اس میں مرضی ہوتی ہے، اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مکمل انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ نیکی پر بھی پورا اختیار رکھتا ہے، گناہ پر بھی پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہوا ہے۔ نماز کے حوالے سے ہر بندہ پابند ہے، شریعت کا حکم تو واضح ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے، لیکن آگے آزادی ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اگر پڑھو گے فائدہ ہوگا، قرآن پاک میں نصیحت لکھا ہوا ہے، مزرعہ لکھا ہوا ہے، جنت ملے گی، جنت میں خلود ملے گا، ہمیشگی ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، وہ سارا وہاں پر موجود ہے، اس کے لیے آسائشیں موجود ہیں۔ اور اگر نہیں پڑھے گا پھر بھی آزاد ہے، لیکن یہ طرح آزاد ہے دنیا میں، پھر قبر میں آرام نہیں ملے گا، پھر حشر میں آرام نہیں ملے گا، پھر جنت میں آرام ملنے والا نہیں ہے، اور عذاب کتنا ہونا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا انسان مال و دولت عطا فرما دیا، اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود ذاتی طور پر فیصلہ کرے، خود ذاتی طور پر اس بات پر کاربند رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے وہ رقم ہے، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہے، چاہے سونے کی صورت میں ہے، چاہے وہ غلے کی صورت میں ہے، چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہے، چاہے مال تجارت کی صورت میں آپ کے پاس مال ہے، جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مال و دولت مجھے عطا فرمایا ہے، بلکہ بندہ عاجزی کرے، یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے عطا فرمایا ہے، میں اس قابل کہاں تھا تو اتنا مجھے رزق عطا فرما رہا ہے کہ صبح کو بھی کھانے کو مل جاتا ہے، دن کو بھی کھانے کو مل جاتا ہے، شام کو بھی کھانے کو مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقتدار ایسا تھا کہ اس کے اندر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے چولہا جلتا ہے تو روٹی پکتی ہے، چولہا جلتا ہے تو انڈیا بنتی ہے، چولہا نہیں جلتا تھا، پورا دن گزر گیا، چولہا اس کے لیے کوئی نہیں ہے، گنجائش کوئی نہیں ہے، نہ آٹا موجود ہے، نہ سالن موجود ہے، نہ کوئی سبزی موجود ہے، ایسی ہی خوش گزرے اس طرح کی چیز کھا لی، چھوارے کھا لیے
اور پانی پی لیا. اس طرح بزرگان کیا کرتے تھے صبح کے اندر. ایک دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور آپ دیکھیں پورے سال کا ساتھ سامان ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر دن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ میروں سے بھی میری جنت میں جائے گی. وہ خوش نصیب ہے. ان کو حساب ہی دینا پڑے گا. جس کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں اس نے حساب دینا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا فلاں سیاسی آپ کے پاس اتنے حساب ہیں اتنے ارب ہیں. حساب بھی تو اربوں کا دینا پڑے گا. ان کا حساب بھی پھر ان کو کروڑوں کا دینا پڑے گا. کدھر جائز کیا ہے کدھر ناجائز کیا ہے, کدھر حلال استعمال کیا ہے کدھر حرام استعمال کیا ہے, ذریعہ آمدن کیا تھا, کہاں سے پیسے لائے اور خالی کہاں کیے ہیں, سارے کا حساب دینا پڑے گا. آج یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائل ہو جاتے ہیں لیکن خود کا جواب دینا پڑے گا. تو جس کے پاس جتنا مال کم ہوگا دنیا میں پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ اچھا مکان نہیں بنا ہوا جی, اچھا گیٹ نہیں لگا ہوا, اچھا موٹر سائیکل نہیں ہے, اچھا موبائل نہیں ہے, گھر کے اندر تھوڑا آسائشیں نہیں ہیں. دنیا کے اندر تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے لیکن دنیا کے اندر تو رہنے کو جیسا ہے. رہنا اصل زیادہ عرصہ وہ جنت کے اندر رہتا ہے. اور سارے معاملات کا تعلق دنیا میں جو بھی مشکلات ادا کرتا ہے اگلے معاملات سے آسانی ہوتی جاتی ہے. قبر کے معاملات آسان ہوتے جاتے ہیں. آگے حشر کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے. یہ انسان کے لیے دنیا کے اندر ایک ہمیں عطا فرمایا گیا ہے. اور کام بڑے واضح ہوتے ہیں لیکن غفلت ہمارے اندر آ جاتی ہے. کسی بھی وجہ سے آئے, شیطان کی طرف سے آئے, نفسانی خواہشات کی وجہ سے آئے, تو ہم ترجیح کسی چیز کو جو دینی ہوتی ہے وہ ترجیح دیتے, کسی اور چیز کو ترجیح دیتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے تو ہم نماز کو ترجیح نہ دیں, کس کو ترجیح دے دیتے ہیں, گھر میں لیٹنے کو, باتیں کرنے کو, اپنے کام کاج کو, اس کو ترجیح دے دیتے ہیں. اسی طرح زکات میں حکم ہے اپنے مال میں سے زکات ادا کرو. ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں, پہلے مکان بنا لو, پہلے گاڑی لے لو, پہلے پلاٹ لے لو, پہلے اپنا فلاں کاروبار کر لو, فلاں کو ضرورت ہے اس کو دے دو. تو یہ ہماری ترجیح نہیں ہوتی. تو جنت کے اور جہنم کے فیصلے اور قبر اور حشر کے فیصلے ہماری یہ اپنی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق ہونے والے نہیں ہیں. وہاں پر قانون کے مطابق فیصلے ہونے والے ہیں. تو وہاں جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ ہوگا جو ہم دنیا کے اندر قرآن کے مطابق عمل کریں, ہم دنیا میں حدیث پر عمل کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں, پھر ہمیں فائدہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا پاک کلام کے اندر ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها في سبیل اللہ اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فبشرهم بعذاب علیم پس انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو. اب اس میں دیکھیں کسی بندے کا جملہ نہیں لکھا ہوا, کسی شاعر کا جملہ نہیں لکھا ہوا, کسی دنیا دار عہدیدار کا نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی پاک کلام کے اندر فرما رہا ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر تو کہیں شک شبہ ہے تو کافر ہو جاتا ہے, مسلمان ہی نہیں رہتا. 100% ٹھیک بات لکھی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا ہے, وہ لوگ جو سونا جمع کرتے ہیں اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال میں سے زکات نہیں دیتے. فبشرهم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے فبشرهم پس انہیں خبر دے دیجئے بعذاب علیم دردناک عذاب. تو دو عذاب ہوتے ہیں, ایک عظیم عذاب ہوتا ہے, ایک علیم عذاب ہوتا ہے. عظیم کہتے ہیں بڑا عذاب, یہ بھی بڑا عذاب ہے, اور اس بڑے سے بھی بڑا عذاب ہے علیم, علیم سے حمزہ سے دردناک عذاب. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے. تو کیا یہ اچھا ہو اور زیادہ بھی نہیں ہے. یہاں تو بتا یہ سمجھنا کہ آدھا دینا, ایسا بھی کوئی نہیں. یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو 97.5 میں آپ کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور 2.5 روپے جو ہے وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں. آپ دیکھیں کتنا 40واں حصہ بن رہا ہے, آدھا بھی نہیں ہے, 10واں بھی نہیں ہے, 5واں بھی نہیں ہے, 20واں بھی نہیں ہے. یہاں پر جو زکات ہے سونے کی, چاندی کی, مال کی, مال تجارت کی, یہ زکات آ رہی ہے صرف 2.5. یہ کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے تو 1000 روپے میں صرف 25 روپے بنتے ہیں زکات کے, صرف 25 روپے. اب اندازہ کر لیں 1000 روپیہ ہو ایک طرف دوسری صرف 25 روپے نکال لیں تو وہاں ہمارے ذہنوں کے اندر خلش آ جاتی ہے, ہمارے ذہنوں میں وسوسے آ جاتے ہیں. جب یہ رقم اوپر بڑھنا شروع ہوتی ہے, جب 100 کو دیکھیں نا میں اس طرح
1000 میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ 1000 میں 25 روپے کوئی نہیں کرتا. یہ جب رقم اوپر جاتی ہے نا لاکھوں میں، سونا کئی لاکھوں کا ہے، اس کا جب حساب لگایا جائے پھر بندہ کہتا ہے اگر نہ ہی دوں یہ پیسے اگر میں بچا لوں یا کسی اور کام میں لگا دوں تو پھر بڑا نقصان ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں حدیث سنوں ٹائم بچتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو بس ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب ہوگا اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرے. بہت خصوصی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے کسی بندے پر کسی وجہ سے، اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ ورنہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہمیشہ کے لیے. اور اس سے آگے ارشاد فرمایا یہ جو سونا ہے بندہ جمع کرتا ہے، چاندی بندہ جمع کرتا ہے، رقم بندہ جمع کرتا ہے، تو یہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سونے کو اور چاندی کو پگھلائے گا. یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، پگھلائے گا. اور پگھلا کر جو بندے کی پیشانی ہے یہ والی اور انسان کی جو کروٹ ہے سائے والی جگہ اور جو پیٹھ ہے، یہ پیٹھ پر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لگائے گا. وہ جو سونا جمع کیا ہوا تھا بندے نے زکات نہیں دی، چاندی جمع کی ہوئی تھی زکات نہیں دی، رقم جمع کی ہوئی تھی زکات نہیں دی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کرے گا. سونے کو چاندی کو لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو بندے کی پیشانی پر لگائے گا، کروٹ پر لگائے گا اور پیٹھ پر لگائے گا. اور اس کے بعد اسے کہا جائے گا یہ وہ ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، بس اب اس کو چکھو جو تم جمع کرتے رہے. یہاں پر پتا دنیا میں کیوں نہ پتا تھوڑی سی تکلیف اٹھا لے، شیطان کو ناراض نہ کر لے. یہ کام ہوتا ہے شیطان کو ناراض کرنا. شیطان راضی کب ہوتا ہے؟ بندہ زکات والے پیسے کپڑے میں لگا دے، دکان میں لگا دے، جنور میں لگا دے اور تجارت میں لگا دے، اپنے دنیاوی کاموں میں لگا دے، اپنی آسائشوں میں لگا دے. 50 ہزار کا موبائل ہمارا جاتا ہے، 5000 سے کام نہیں دیتے. بیٹا کہتا ہے فلاں موبائل لینا ہے، بالکل اس کو بھیجے گا. موٹر سائیکل کہتا ہے، موٹر سائیکل اس کو بھیجے گا. اور پوری ہے یا نہیں پوری، اور یہ پہنچ گئے یا نہیں پہنچے، اس کو ہم راضی کر دیتے ہیں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بیٹی ناراض نہ ہو جائے. کپڑے مہنگے سے مہنگے بچوں کو لے کے دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو چند ہزار اپنے مال میں زکات بنتی ہے وہ ہم اپنے مالوں میں سے زکات ادا نہیں کرتے. تو کیا یہ چاہو ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، یہ نہ دیکھے کہ محلے میں کتنے بندے دیتے ہیں، رشتہ داروں میں کتنے دیتے ہیں. بھائی ان کا حساب اپنا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، ان کو نہ دیکھو. برادری کے اندر، خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر اگر آپ کے سامنے 9 بندے بھی غلط ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میرے اوپر زکات فرض ہے، وہ 9 نہیں دے رہے تو نہیں دے رہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، انہوں نے خود حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آپ اپنا معاملہ ٹھیک کریں، اب اپنا راستہ ٹھیک کریں جنت کی طرف جانے والا. آپ اپنی قبر اور حشر کے معاملات میں بہتری لائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. جتنی زکات بنتی ہے اتنی ادا کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں میں زکات بنتی ہے تو ہم کسی کو 5 روپے دے کے راضی کریں، ٹھیک ہے جی میں نے زکات ادا کر دی. ایسا نہیں ہوتا. 1 روپیہ بھی کم ہے تو وہ کم ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں کہ دنیا کے اندر دیکھو آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پورے سال کا رزق پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پھر ڈر ہے کہ یہ پیسے تھوڑے سے دے دیے نا زکات کی طرف، یہ تو پیسے کم ہو جائیں گے، مال کم ہو جائے گا. کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو بندہ 1 نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ دیں گے تو رب العالمین کم از کم 10 عطا فرمائے، کم از کم 10. آگے جو آتے وہ 700 تک ذکر کیا جاتا ہے، اس سے آگے بھی ذکر ہے. اللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اگر بندہ کامل رب پر یقین کر لے، اللہ تعالیٰ کامل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے، تو پھر بندے کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے راستے کو کرے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ آگے اس نے 6 مہینے کے بعد بیمار ہونا ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا بندے فلاں بیمار ہونا ہے، اس بیماری میں مثال کے طور پر 2 لاکھ روپیہ لگنا ہے. تو یہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکات دے دیتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے. وہ جو 5000 آپ دے کے 2 لاکھ روپے آپ کے بچ گئے. اسی طرح کسی نے اپنے مال میں سے زکات ادا کرنی تھی، مال میں سے زکات ادا کرنی، ہو سکتا ہے کسی مقدمے سے بچ جائے، لاکھوں روپے مقدمے میں لگ جاتے ہیں، ضائع گئے نا. وکیل کو دیے، فلاں کو دیے، فلاں کو دیے، گاڑیوں کے دیے، کھانوں کے دیے، یہ سارے کے سارے ضائع جاتے ہیں. یہ سمجھو کسی بات نہیں کریں. اسی لیے یہ مقدمے بنتے ہیں، اسی طرح یہ بیماریاں آتی ہیں، اسی طرح یہ معاملات بنتے ہیں، اسی طرح یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں جو بھی بچا کے رکھے ہوتے ہیں ادھر سے وہ دوسری طرف آ جاتے ہیں.
جو بندہ کامل رب میں یقین کر لے اللہ تعالیٰ اس کے یہ سارے مسئلے حل کر دے گا۔ جو بندہ اپنے مال میں سے عادت بنا لے، روٹین بنا لے کہ ہر سال جو میرے اوپر زکات فرض ہے، چاہے وہ 10 روپے ہے، 1000 روپیہ ہے یا 50,000 ہے، جتنی بھی میرے اوپر زکات ہے میں نے لازمی ادا کرنی ہے، تو ایسا بندہ کبھی بھی اس کا مال نقصان نہیں ہوگا۔ بے شک کسی بھی جگہ یہ آپ کو یقینی طور پر حدیث میں مل جائے گا، اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی چوری اس کی نہیں ہو سکتی، کبھی اس کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا، کبھی اس کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کے اندر باقاعدہ طور پر گواہی دی گئی ہے، باقاعدہ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ مال کو اپنے محفوظ کیسے کرنا ہے۔ ہم لاگت لے آتے ہیں، بینکوں کے اندر جمع کرتے ہیں، تالے کا اہتمام کرتے ہیں، کارڈ کا اہتمام کرتے ہیں، پھر بھی مال کسی اور وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ پیسے ہیں تو محفوظ ہے، تو خود بندہ نکال کے بیماری کے لیے دے رہا ہوتا ہے، خود بندہ نکال کے پھر مقدموں کے اندر دے رہا ہوتا ہے اور اس طرح کے نقصانات کے اندر دے رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا بھی شان ہے جس کے اندر مال کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حصنوا اموالکم للزکات، حصنوا ہوتا ہے محفوظ کرو، اموالکم اپنے مالوں کو کس طرح؟ بالزکات، زکات دے کر۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ پیسے اٹھا کے ایک جگہ سنبھال دو، تالا لگا دو، پھر دروازے کو بھی تالا لگا دو، پھر محفوظ ہو جائے گی۔ حصنوا اموالکم للزکات، اپنے اموال زکات دے کر محفوظ کر لو، وَدَعُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کرو۔ یہاں پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ممانعت نہیں ہے، حکیم کے پاس جانے کی ممانعت نہیں ہے، وہاں سے دوائی دیں، لیکن یہاں میں ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے اور اس کی بیماری سے رفع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ یہ دوسری چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَاسْتَعِینُوا عَلَىٰ حَلِّ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور یہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا بھی حال سے کسی بات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، عاجزی اختیار کرو، گر گراؤ آپ کی بارگاہ میں، آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم بڑے لوگوں کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم واسطے اور وسیلے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دعا کے ساتھ آپ چلے جائیں کسی اکیلے کمرے میں اور وہاں پر جا کر آپ کی بارگاہ میں مانگے، رب عطا فرمائے۔ رب آپ کی شاہراہ سے بھی قریب ہے، انسان مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ صرف یہ کہ ہمارا اتنا ایمان کامل نہیں، اتنا یقین ہمارے رب کے اوپر نہیں ہے، تو کوئی بھی بندہ مسجد میں آ جائے، گھر میں آ جائے، چلتے پھرتے کی رب کی بارگاہ میں دلی طور پر التجا کرے گا، دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اس لیے عاجزی کو اختیار کیا جائے۔ تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے شیطان کو راضی نہیں کرنا، شیطان کو ناراض کرنا ہے، شیطان کبھی بھی راضی نہیں ہوگا آپ سے۔ شیطان یہ مشورہ دے گا پہلے یہ کر لو، پہلے وہ کر لو، پیسے کم ہو جائیں گے، پیسے تھوڑے ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جو اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کے اندر کہ 10 گنا کم از کم دیتا ہے، اس سے شیطان کو ناراض کر دو۔ ٹھیک ہے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، جتنی بھی رقم بنتی ہے اس میں سے زکات ادا کرنی ہے۔ اب کتنا مال ہو تو زکات ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس طرح کتنی مالیت کا انسان کے پاس سامان ہو، نصاب ہو، تو اس کے اوپر زکات ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر پہلی چیز ہے سونا۔ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس آدمی پر زکات ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرا نصاب ہے چاندی کا۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، 50 اور 2 52 ہوتے ہیں، تو 52 میں بھی آگے ہاتھ ہے، 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہے تو اس پر زکات ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب اس دور کے اندر لوگوں کے پاس تھوڑا بہت سونا ہوتا ہے لیکن چاندی لوگوں کے پاس اکثر کے پاس نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ہمیں نصاب بتا دیا گیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہونی چاہیے، اور میں نے کہا ریٹ پتہ لگایا ہے، یہ 2600 روپے تک تولا ہے چاندی کا۔ یہ کم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، کبھی 27 ہو جاتا ہے، کبھی 25 ہو جاتا ہے، کمی بیشی میں ہوتی رہتی ہے۔ تو جو کا ریٹ ہے وہ تقریباً 2600 روپے، چند روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تقریباً 2600 روپے کا ایک تولا ہے۔ تو یہ اگر ضرب دینا 2600 کو 52.5 تولوں کے ساتھ تو یہ بنتا ہے 1,35,000 اور اوپر کوئی 100 بنتے ہیں۔ آپ سے رکھیں 1,36,000، تو جس آدمی کے پاس 1,36,000 مالیت کی رقم موجود ہے اس آدمی
کے اوپر زکات فرض کی گئی ہے. اور گورنمنٹ نے بھی پتہ چلا ہے کہ ابھی یکم رمضان المبارک کو جو لوگوں کے سیونگ اکاؤنٹ تھے اس سے پیسے زکات کاٹی ہے، وہ بھی 1,35,000 کے لگ بھگ کی رقم بنتی ہے. اس پر انہوں نے زکات کاٹی ہے. وہ شرعی عمل ہے غیر شرعی عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مال ہے، اس کی شرائط ہے، پھر زکات ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بندہ آج اس کے پاس 10 لاکھ آ گئے، کچھ نے زمین بیچی ہے یا اور کچھ کام کیا ہے یا بات کریں وہ ریٹائر ہوا ہے تو لاکھوں روپے اس کے بینک میں ہیں تو آج اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ رمضان مبارک ہے، ایک بندہ 2-4 دن پہلے ریٹائر ہوتا ہے یا زمین اپنی بیچتا ہے، وہ ساری رقم اٹھا کر وہ بینک میں جمع کرا دیتا ہے. 3 دن کے بعد رمضان مبارک شروع ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے مال میں کروڑوں روپے تھے یا لاکھوں روپے تھے، وہ 250 روپے کے حساب سے وہ 2.5% کے حساب سے وہ بینک والے زکات کاٹ لیتے ہیں. یہ غیر شرعی ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. تو یہاں پر قانون ہمیں سمجھنا ہوگا اور شریعت کا طریقہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اگر ہمارا ارادہ پختہ ہو تو ہمیں اپنے اپنے جہاں بینک اکاؤنٹ ہمارے موجود ہیں وہاں پر ہمیں اسلام لکھ کے دے دینا چاہیے. سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ کو خود تسلی ہوگی کہ آپ کہاں زکات ادا کر رہے ہیں، تو وہاں اسلام لکھ کے دے دیں کہ میں نے خود زکات دینی ہے، بالکل وہ نہیں کاٹیں گے لیکن اچھی نیت کے ساتھ. اگر کسی کا یہ ارادہ ہوگا کہ میں اسلام لکھ کے دے دوں گا اور وہاں پر شکایت ہوگا اور زکات نہیں دینی پڑے گی، یہ گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے فرائض جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح زکات بھی فرض ہے. اس طرح وہ گزرتا رہے گا اور زکات بھی معاف نہیں ہوتی. پتہ کہ کسی کو پتہ نہیں چلا معاف نہیں ہوتی، یہ جواب دینا پڑے گا قبر میں بھی اور حشر میں بھی. اس لیے شرعی طریقہ سماعت فرمائیں. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یہ شرائط ہے بنیادی پہلی کہ مسلمان ہوگا اس کے مال سے زکات ہے. وہ بندہ معلوم نہ ہو، عقل مند ہو، اس کے مال میں زکات ہے. اسی طرح وہ بندہ وہ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر زکات فرض نہیں. یہ ہم کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اپنی رقم جو ہے وہ اپنی اولاد کے نام لگوا لیتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس پر زکات بچ جائے گی. مائیں اور اس طرح کے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے سونا اپنے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے نام لگوا دیتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی، بچے کے نام لگوا دیے تو مستقبل میں ضرورت پڑے گی، بہت اچھی بات ہے، اس پر زکات بھی نہیں ہے. لیکن جو ہی وہ بچہ بالغ ہوگا، بچیاں تو 9 سال کا بھی ذکر ہے، 9 سال سے لے کر 14 سال تک بالغ ہو سکتی ہے، یہی حکم روزے کا بھی ہے. اسی طرح بچہ جو ہے 12 سال سے لے کر 15 سال تک، 14 سال تک، 12 سال سے لے کر 14 سال تک بچہ بھی بالغ ہو سکتا ہے. 15 سال تک کا ریفارم ہے، 15 سال میں جو بندہ پہنچتا ہے اس پر زکات ہے تو زکات نہیں دینی پڑے گی. روزہ ہے تو سارے روزے رکھنے اس کے اوپر فرض ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. تو یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کے نام لگوا دیتا ہے، اگر وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں، تو اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، زکات اس کو دینی پڑے گی. یہ ایسے دینی پڑے گی. آپ کہیں گے کہاں سے پیسے تو دیں گے؟ پھر وہ کوئی چیز بیچے بے شک، وہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بیچ کر جتنی زکات بنتی ہے، 2,500 بنتی ہے، 5,000 بنتی ہے، 10,000 بنتی ہے، جتنی بھی بنتی ہے وہ زکات اس چھوٹے بچے پر لازم ہو جاتی ہے جس کی عمر 9 سال ہے. اگر بچہ بالغ ہو جاتا ہے 12 سال کی عمر میں، اس کے نام لوگوں نے اپنے والدین نے یا گھر والوں نے 700 روپے اس کے نام پہ جمع کرائے ہوئے، تو آپ اس بچے میں زکات مانتے ہیں، آپ کا تو مال ہی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے نام لگوا لیں تو جب تک وہ بچہ سمجھدار ہوگا دوبارہ آپ کو نہ دے وہ پیسے بھی واپس نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار پیسے دے دیے اس کے بعد اس کے پیسے بعد میں لے لیے، ایسا نہیں. تو یہ اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی زکات سے اور اس سے منہ موڑنے کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی ذریعہ سامنے آ رہا ہو، اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب. یہ جو رمضان مبارک میں زکات کاٹتے ہیں بینکوں والے غیر شرعی کاٹتے ہیں. شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ مال جو آپ کے پاس آیا ہے اور آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں تو اس وقت سے لے کر پورا 1 سال وہ مال آپ کے پاس ہے. اس کی میں چند مثالیں دیتا جاؤں. یہ صاحب نصاب جب بھی آپ ہوئے اس کے بعد پورا سال جب بھی گزرے گا اس پر زکات ادا کرنا لازم ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی. ہمارے یہاں کیا بنا لیا جاتا ہے کہ صرف رمضان مبارک کے اندر زکات فرض ہوگی، ایسا نہیں. پورے سال کے اندر جب بھی آپ پر زکات فرض ہوگی، وہ سال چاہے محرم کا مہینہ ہے، چاہے صفر کا ہے، چاہے ذیحج کا ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، جب وہ زکات صاحب نصاب پتہ ہوگا سال کے بعد تو اس پر زکات ادا کرنا لازم ہو جائے گی، زکات ادا کرنا فرض ہو جائے گی. تو یہ بنیادی بات ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے اور کوشش کیا کریں خود اپنے ہاتھ سے زکات ادا کیا کریں. تو یہ صاحب نصاب ہونے کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے پورے سال میں جب بھی صاحب نصاب ہوں گے تو ہمارے اوپر زکات ادا کرنا لازم ہوگا. اسی طرح زکات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمانے کا نشان ہے من اتا زکات مالی وقد ذهب عنه شر، کہ جس نے اپنے مال میں سے زکات ادا کی وہ تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے وہ نجات پا گیا، وہ تمام سے اسے بلائیں، وہ تمام تکالیف سے دور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا نشان ہم نے مسجد میں بھی سامنے لکھا لگا رکھا ہے، یہ سامنے جو دوسرے نمبر پہ ادھر نظر آ رہا ہے، پہلے حج ہے آگے زکات ہے، تو یہاں پر ایک حدیث آپ کو نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما فعلت الزکات مالا قط الا علقت، کہ جو زکات کا مال اصل مال میں شامل ہوتا ہے، کوئی اصل مال باقی ہوتا ہے نا وہ اس کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ بندے کے اوپر زکات فرض ہے، اس کو بندہ زکات نہیں دیتا، جس طرح مثال دی ہے 100 روپے کی، 100 روپے کے 97 روپے ایک طرف ہے جو آپ کی اور 2.5 روپے آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے ہیں، وہ زکات دینی ہے، تو اب یہ بندے پہ زکات فرض دی 2.5 روپے یا 250 یا 2.5 یا جتنے بھی بندے ہیں وہ اس بندے نے نہیں دیے۔ اب یہ مال نہیں جب دیے تو کس میں شامل ہو گئے؟ اصل میں 97 میں شامل ہو گئے، تو 97 میں شامل جب ہوں گے تو یہ اصل جو مال ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وہ ہلاک کیسے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، کوئی سبب بنا دے گا، کوئی ذریعہ بنا دے گا، چاہے چوری ہو جائے، چاہے مقدمہ بن جائے، چاہے بیماری آ جائے، جس طرح بھی ہوگا وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کی کوشش کرنی ہے، وہ 2.5 روپے اس پر نہیں کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس کو زکات کے طور پر لازمی ادا کرنا ہے۔ اور دوسری صورت ہلاک ہونے کی، جن بندہ مستحق ہی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے غریب بنا ہوا ہے، مستحق ہی نہیں ہے، بینک میں لاکھوں روپے جمع ہے، وہ بندہ اگر زکات لے لیتا ہے تو اب یہ زکات کا مال اصل مال کو شامل کر رہا ہے، اس کا مال بھی وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کے مسائل ہیں۔ تو میں مختصر وقت میں بتا دیتا ہوں، جو سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا ہے، چاندی کا نصاب 52 تولے چاندی ہے، اور اگر کسی کے پاس رقم ہے تو کتنی رقم ہو تو زکات ادا کرے گا؟ اس کا ریٹ آج کے دن تک 1,35,000 ہے، 1,36,000 کا بھی سب سے اوپر بھی ہے، 1,36,000 روپے جس کے پاس موجود ہوں، سردیوں گرمی کے کپڑے اس کے پاس ہو، کچن کا سامان ہو، بسترے ہوں اور ضروری جو سامان ہے اس کا پاس موجود ہو، اس سے اضافی اس کے پاس جتنے پیسے موجود ہوں تو اس پر زکات ادا کرنا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس میں چاندی کا اعتبار کرنا ہے، یہ ذہن رکھنا ہے، چاندی کے اعتبار سے اس کے پاس جتنی رقم ہے اس کے اوپر جتنی بھی رقم بنے گی وہ زکات ادا کرنی پڑے گی۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا، جس میں یہ ذکر آتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس 2 تولے سونا ہے، میرے پاس 50,000 روپے جمع ہے بینک میں، اب میں زکات نہیں دوں گا کیونکہ 7.5 تولے آپ نے بتایا تھا نصاب ہے سونے کا، اور پیسوں کا آپ نے بتایا تھا وہ 1,35,000، یہ میرا تو دونوں طرف سے نہیں مان رہا تھا، میں زکات نہیں دوں گا، یہ زکات دے گا۔ کس طرح دے گا؟ وہ 2 تولے چاندی کی رقم لگائے گا، کتنی بنتی ہے؟ یہ تقریباً 4.5-5 لاکھ روپے بنتی ہے، یہ رقم کرے گا اور اس میں جمع کرے گا وہ 50,000۔ اب یہ ٹوٹل رقم جو بنے گی اس پر وہ زکات ادا کرے گا۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہے، ادھر 1 تولہ سونا ہے، تو 1,00,000 اور سونے کی جو رقم بنتی ہے کتنی بنتی ہے؟ تقریباً یہ بنے گی 2 لاکھ سے اوپر بنے گی، 3 لاکھ روپے ٹوٹل ہو گیا، اس کی زکات کو ادا کرے گا۔ تو جو آدمی مالک ہے سونے کا، خصوصاً معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، تو جو بندہ سونے کا مالک ہے وہ اپنے مال میں سے زکات ادا کرے گا، شوہر کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جو بیوی ہے اگر وہ سونے کی مالک ہے تو وہ زکات ادا کرے گی، چاہے اگر پیسے نہیں دے رہا خامن ایسی صورت میں کوئی چیز بیچ کر اس مال میں سے زکات ادا کرے گی، اور اگر وہ سونا خامن کی ملکیت ہے صرف پہلے کے لیے دیا ہوا ہے تو پھر اس کی زکات خامن کے اوپر ہے، اس کا حساب لگا کے وہ زکات ادا کرے۔ یہ صرف میں نے 2 مثالیں دے دی ہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی کے پاس نصاب ہے مختلف ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، ان کو جمع کریں، اگر 1,35,000 سے کم بن گئے پھر آپ نے زکات نہیں ہے، اور اگر 1,35,000 سے زیادہ بن رہے ہیں تو پھر ٹوٹل کا حساب لگا کے اور 40,000 پہ 1,000 بنتا ہے، اور 20,000 پہ 500 روپے بنتا ہے، اور 1,000 روپے پہ 25 روپے بنتے ہیں، اور 100 پر 2.5 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ حساب لگایا جا سکتا ہے، ہر لاکھ پہ 2,500 کا آسان ہے، ہر لاکھ پہ 2,500 کا حساب لگاتے ہیں، یا ہر 1,000 کے اوپر آپ 25 روپے کا حساب لگاتے ہیں، تو اس طرح ہم زکات اپنے مال میں سے نکال سکتے ہیں، اور یہ ادائیگی ہمارے اوپر لازم قرار دی گئی ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، دیں گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يرجع السلام حيينا ربنا بالسلام يغفر هذا السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا